الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کا ایک اہم شاخ ہے کسی سے انتقام نہ لینا، معاف کر دینا۔ اس سلسلے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رحم دلی کا ایک بہت بڑی صفت ہے، اور قرآن حکیم کی ایک آیت جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دوڑو، سبقت کرو اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کون ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ خوشحالی کا زمانہ ہے جب بھی دیتے ہیں، تنگ دستی کا زمانہ ہے جب بھی دیتے ہیں۔ یہ لوگ غصے کے پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، لونڈی کچھ پانی ڈال رہی تھی ہاتھ پر، پانی گر گیا، تھوڑا چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ لونڈی سمجھ گئی، لیکن بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھی۔ قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ دیا اس نے، والکاظمین الغیظ۔ ایمان والوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، چہرے سے غصے کا اثر ختم ہو گیا۔ دوسرا ٹکڑا پڑھ دیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، کہو جاؤ معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، تیسرا ٹکڑا پڑھ دیا، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، کہا جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کی ہے کہ عن ابی ہریرہ ان رجلا شتم ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دینا شروع کیا، کسی وجہ سے، کوئی جاہل آدمی رہا ہوگا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور وہاں اللہ کے پیارے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے۔ یتعجم ویتبسم، اللہ کے پیارے پیغمبر یعنی آپ تعجب بھی کر رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ وہ آدمی گالی دیتا جا رہا ہے، صدیق اکبر خاموش ہے، اور آپ تعجب فرما رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ فلما اکثر رد علیہ بعض قولی، لیکن جب اس آدمی نے بہت کثرت سے گالی دینا شروع کیا، اب صدیق اکبر بہرحال انسان تھے، تو اس کی بعض باتوں کا جواب دینا شروع کیا۔
فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام. جب صدیق اکبر نے جواب دینا شروع کیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے. نہ صرف یہ بلکہ آپ وہاں سے چلے گئے. آپ کے جانے کے بعد آگے جا کر فَلَحِقَهُ ابو بکر جا کر آگے ملے. وقال یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے؟ وَكَانَ يَشْتَمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ. وہ آدمی مجھے گالی دے رہا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے. فَلَمَّا رَدَدتُّ عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ. لیکن جب میں نے بعض باتوں کا جواب دینا شروع کیا تو آپ ناراض ہو گئے. اس وقت اللہ کی اور ناراض ہو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. قال کان معک ملک یرد علی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جب وہ تم کو گالی دے رہا تھا اور آپ سن رہے تھے، خاموش تھے، صبر سے کام لے رہے تھے، اس وقت ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. میں تعجب بھی کر رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا. لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو شیطان حضرت فرشتہ چلا گیا، شیطان وہاں پر آ گیا، اس لیے میں وہاں سے ہٹ کے چلا گیا. ثم قال یا ابا بکر. اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک پیغام دیا صدیق اکبر کو. لیکن یہ پیغام صرف صدیق اکبر کے لیے نہیں تھا، پوری کائنات کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے ہر دور کے لیے. آپ نے ارشاد میں کہ ثلاث کلہن حق. اے ابو بکر تین بات حق ہے، سچ ہے، بالکل یہ سن لو. کہ ما من عبد ظلم بمظلمۃ فیفضی عنہا للہ عز وجل الا اعز اللہ بہا نصرہ. ایک وہ بندہ مومن جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، ستایا جا رہا ہو کسی بھی ناحیے سے، کسی بھی طریقے سے، اور وہ بندہ اس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، وہ اس سے نمٹ لے گا، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو عزت سے نوازتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اپنی مدد سے پروردگار عالم اس کو اعزاز دیتا ہے، اس کو اونچا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، عزیز بن جاتا ہے. جب کوئی بندہ جس پر ظلم کیا جائے صبر سے کام لے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی طرف سے اس کو عزت ملتی ہے. یہ پیغام اللہ کے پیارے پیغمبر نے صرف صدیق اکبر سے نہیں کہا، پوری امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی وما فتح رجل باب عطیۃ یرید بها صلۃ الا زادہ اللہ بها کثرہ. بڑی عظیم بات ہے، سمجھنے کی ہے، عمل کرنے کی ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ مومن ایمانی صفات والا عطیہ دینے کا دروازہ کھولتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں، رشتہ داروں میں بھی، غیر رشتہ داروں میں بھی،
یرید بہا صلۃً، وہ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو پروردگار عالم اس کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اسے بڑھاتا ہے، مال میں بڑھاتا ہے، عزت میں بڑھاتا ہے، وقار میں بڑھاتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی اور صلہ رحمی کرنے کی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہو اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی روزی بڑھا دی جائے تو صلہ رحمی پر آ جائے۔ عمر کیسے بڑھے گی؟ یعنی موت کا وقت تو معین ہے، لیکن ایک موت یعنی ایسی موت ہے مبرم، ایک غیر مبرم، ایک مستحکم، ایک غیر مستحکم۔ آدمی کوئی نیکی کر لیتا ہے، موت کو مؤخر کر دیتا ہے، لیکن جو آخری وقت ہے وہ اپنے وقت پر موت آئے گی، جس کا ذکر اللہ نے کہا کسی آدمی کے لیے موت کی تاخیر نہیں کی جائے گی، جو اس کا وقت ہے وقت پر موت آ جائے گی۔ یہ مستحکم ہے، مبرم ہے، مضبوط ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وما فتح رجل باب مسألۃ یرید بها کثرۃ الا زادہ اللہ بها قلۃ۔ ایک آدمی تو وہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے صلہ رحمی کے لیے، یتیموں، مساکینوں، ضرورت مندوں کی خدمت کرتا ہے۔ ایک آدمی یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اپنے مال کو، دولت کو بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ کا عتاب اس پر نازل ہوتا ہے۔ اور عتاب اس طرح نازل ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس سے برکت چھین لیتا ہے، مال میں کمی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ہاں ناظرین کرام، اس آیت میں، اس حدیث کے اندر جو صدیق اکبر کے بارے میں بیان کیا گیا، انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، انصاف کے ساتھ۔ کسی نے دانت توڑ دیا ہے، قصاص ہے، بدلہ ہے، لیکن فضیلت اور عظیمت کی بات یہ ہے کہ بدلہ لینے کے باوجود بھی محض اللہ کے لیے معاف کر دے، بدلہ لے سکتا ہے، قصاص لے سکتا ہے۔ صدیق اکبر چونکہ آپ کے خواص میں تھے، اس لیے آپ نے ان کی طرف سے تھوڑی سی جواب دہی کو بھی پسند نہیں کیا، کہ نہیں، جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور قرآن حکیم کے اندر یہ آیت موجود ہے ناظرین کرام کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کا قانونی بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، بدلہ لے سکتے ہیں۔ یعنی جس درجے کی زیادتی کسی نے کی، اس کے بدلے وہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا سکتی، اس کی اجازت ہے، لیکن معاف کر دینا، انتقام نہ لینا، یہ بڑی عظیمت کی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس روایت کو نقل کیا ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر۔ یہ تقریباً 14 جلدوں میں بڑی عظیم کتاب ہے عربی زبان میں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث کی ایک معروف کتاب السنن الکبریٰ ہے للبیہقی۔ وہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام، یا رب من اعز عبادک عندک، قال من اذا قدر غفر۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا. وہ تو کلیم اللہ تھے، پوچھ لیا کرتے تھے، وحی بھی آتی تھی. اے پروردگار عالم، اے میرے رب، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب اور قابل عزت کون ہے؟ بہت بڑا اہم سوال تھا. قابل عزت کون سا بندہ مومن ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے تو جواب دیا، اللہ رب العالمین نے، من اذا قدر غفر. ایک آدمی ایسا ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کی ہے اور وہ بندہ جو جس نے قصور کیا ہے قابو پا لیا ہے، سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے اور قابو بھی پا گیا ہے اچھی طرح، لیکن اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے. جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ ادا اللہ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے. آدمی نے کسی کے ساتھ کوئی جرم کیا ہے، سزا دے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی بھی ضروری ہے کہ قصوروار کا قصور معاف کرنے کی اس فضیلت کا تعلق افراد اور شخص اور ذاتی حقوق اور معاملات کے سے ہے. لیکن جو جرائم پیشہ اللہ کے ساتھ جرم کرنے والے، تو حقیقت میں جو اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے، جن پر حدود قائم ہوتے ہیں، اس کی سزا دی جائے گی. اگر چور ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی ہے اس پر کوڑے لگیں گے یا سنگسار کر دیا جائے گا. ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.